الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق، آپ کی سوانح حیات کے متعلق چند چیزیں صحیح میری نظروں سے گزری تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا ذکر پاک جو ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی تقریباً محرم کے پہلے ہفتے تک بھی آپ کا عرس مقدس جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کی زندگی کے متعلق اور آپ کی سیرت و کردار کیسی کیسی من گھڑت باتیں ان کے متعلق جو ہے مشہور ہیں، اور ایک عظیم اللہ رب العزت کے ولی کو معاذ اللہ ان کا تعارف جو ہے وہ ایسا کرایا جاتا ہے جیسے کوئی ملنگ ٹائپ، یعنی ملنگ سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ جس کی عقل سلامت نہ، حالانکہ بر صغیر پاک و ہند میں ان چند ہستیوں میں سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی تخم ریزی کی ہے اور پھر ابیاری بھی کی۔ آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، انہوں نے کما حق ہو آپ کے اس مشن کو آگے چلایا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی
آپ 569 ہجری کو ایک قصبہ کوہنیوال جسے کہتے ہیں وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی 569 ہجری، اور آپ کا خاندانی نام جو ہے وہ مسعود تھا، جو فرید الدین آپ کا لقب ہے، یعنی فرید الدین۔ اس کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ اپنا نام انہیں عطا فرمایا، جو اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی تھے، شیخ فرید الدین عطار، انہوں نے یہ لقب دیا تھا۔ کئی نام آپ کے مشہور ہیں، شیخ الاسلام کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے، شیخ الاسلام۔ اور ہمارے عرف عام میں شیخ الاسلام کہنے سے بھی وضاحت نہیں ہوتی اتنی، فرید الدین کہنے سے بھی اتنی وضاحت نہیں ہوتی، مسعود کہنے سے بھی اتنی وضاحت نہیں ہوتی جتنی گنج شکر کہنے سے۔ تو گنج شکر یہ آپ جانتے ہیں، وہ مشہور آپ کے متعلق جو واقعہ ہے جس میں وہ شکر کا، تو گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، تو شکر کا خزانہ تھے، اور واقعہ ہی شکر کا خزانہ تھا، اخلاقی حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، مٹھاس سے، کیونکہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں نا مختلف گروپ بن گئے۔ بعض نے آپ سے اتنی محبت کی کہ محبت میں غلب کر بیٹھے، اور بعض نے ویسے ہی آپ کو اینٹی سمجھا، یعنی یہ سمجھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ شاید اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جنت کا دروازہ یہاں پر موجود ہے۔ ہر بندے کی بات گفتگو اس کی سمجھ کے مطابق ہوتی۔ میاں صاحب نے کہا حضرت باب اللہ شرخاصہ دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے عوام الناس میں ذکر کرنا یا اس کو سمجھانا یہ اس دور کے تقاضے کے۔ ایک زمانہ تھا نا کہ جب کوئی کہتا تھا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو لوگ نظریں جھکا لیتے تھے، ماننے کے لیے نظریں جھکاتے تھے، یا کوئی کہتا حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں تو وہ نظریں اٹھاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ لیکن اب نظریں اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے پتہ نہیں یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، سمجھے؟ یعنی حالات اس طرح کے بن گئے۔ جب ایسے حالات بن جائیں تو ان حالات میں گفتگو میں بھی احتیاط برتنی ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام الناس کو سمجھانی مشکل ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان کو منسوب ہیں، ان کے ہیں بھی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے وہ پکڑ دھکڑ کر کے انہیں منسوب کر دیے۔ اسی طرح اور اللہ کے ولیوں کے ایسے کچھ اشعار ہیں جو عوام الناس کے سامنے پڑھنے نہیں چاہیے۔ اشعار ٹھیک ہیں لیکن ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے لوگوں کے سامنے مت پڑھ۔ علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ اب آپ پڑھیں اس کو، نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ غلط ہوگا۔ ایک خالی ذہن آدمی جو ہے وہ کیا سے نتیجہ سمجھے گا؟ اسی لیے ہر بات کرنے سے پہلے نا تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں اس کا عوام پر اثر کیا مرتب ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ انہی مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، دروازے والا، جنتی دروازے والا۔ اس کے متعلق جو ہے میں ایک معمولی سی چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس جگہ پر دیکھا گیا۔ آپ یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں تشریف لائیں تو حضور کا اپنا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا بس اس نے مجھے دیکھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے،
باقی رہی تنقید اور انکار. آج حالات ایسے جو بندہ اٹھ کے کہہ دینا میں نہیں مانتا سارے غلط ہیں، یہ بھی یہ غلط کہتے ہیں، یہ بھی غلط، آپ پھر توجہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں اس نے اس طرح گایا. کیا کر رہے ہو آپ؟ امت کی 14 صدیوں کو آپ نے وہ ایک طرف لگا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا. مختلف اولیاء نے یہ بات کی. بعض نے کہا کہ حضرت خواجہ حضرت محبوب علیہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بعض نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہاں خیر ہی خیر ہے، جو یہاں سے گزرے گا امن والا ہے. اب اس کے کئی مطلب لے سکتے ہیں آپ. بعض ہمارے جو گھر سے فارغ لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھ، گھر سے فارغ لوگ ہوتے ہیں نا، ریفریشمنٹ کے لیے جو مزاروں پہ جاتے ہیں، صرف سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ برائی کے لیے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہوتا ہے. لوگ دوران طواف نہیں معاف کرتے. حقیقت بات میں عرض کر رہا ہوں. تو جو صرف سیر کرنے کے لیے جاتا ہے نا، وہ یہ عقیدہ رکھ بیٹھا ہے کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ جنتی، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہاں سے گزرنا فضیلت پر مبنی ہے، امن پر مبنی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہاں سے گزر گیا بس وہ جنتی ہو گیا، نہ اسے نماز کی ضرورت، نہ اسے روزے کی ضرورت، نہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت. تو کہتے بہشتی ٹپڑ جانے پہ کیا مطلب ہے؟ نماز ایک نہیں پڑھتے ہو. ایسے اگر جنت ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں صحابہ کرام سے نماز کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے مجھے دیکھ لیا، میں نے تمہیں جنتی کہہ دیا ہے. رب نے اچھا کوئی بندہ اٹھ کے آج یہ کہ اللہ فرما رضی اللہ عنہم، اللہ سب پر راضی، رب راضی تھا صحابہ کرام پہ اور وہ اللہ سے راضی تھے. لیکن رب نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھنا بھی ضروری تمہارے لیے. تو یہ عقیدہ رکھ کے جانا کہ بس ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جا کے پولیس والوں سے ڈنڈے کھا کے واپس آ جانا اور کہنا ہم جنتی ہو گئے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، کسی بگڑے ہوئے شخص کا ہو سکتا ہے. ایسا شخص جو کہتا دل کی نماز ہوتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، جو تعظیمی سجدے کو بھی جائز سمجھتا ہو. لیکن ہم اہل سنت و جماعت میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس طرح عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ولیوں نے خواب میں دیکھا ہے، تو وہاں جانا باعث برکت ہے. اگر کوئی شخص سچے دل سے جائے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ اے اللہ اس جگہ کو جہاں تیرے محبوب تشریف لائے تھے، اس جگہ کو گواہ بناتا ہوں اور اس اللہ کے ولی کو گواہ بنا کے سچی توبہ کے لیے مالک میری توبہ قبول فرما لے. پھر تو ہے آپ. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے جب بھی انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ ختم نہیں منہدم ہو جاتے ہیں، ختم نظام، پچھلا سارا کھاتا معاف ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی جو تمہارے گناہ معاف کر دیتی. ایک کافر مسلمان ہوا تو اسلام نے پچھلے سارے گناہ منہدم فرما دی، ختم ہو. دوسرا حضور نے فرمایا ہجرت کرنے سے گناہ سارے ختم ہو جاتے. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے سے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں پچھلے سارے کھاتے معاف ہو جاتے. تو توبہ ایک ایسی چیز ہے. دوسری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جس وقت بھی جہاں بھی کہیں بھی جائے بیٹھا ہو توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اگر اللہ کے پاک ولی کے مزار پہ جا کے توبہ کرے، اے اللہ میں اس جگہ کو بھی گواہ بناتا ہوں جہاں تیرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، تو قطعی یہ عقیدہ رکھ کے جانا کہ جو وہاں سے گزر جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ غلط عقیدہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا گنج شکر آپ کا نام ہے. تمہاری عقیدت تو اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک 2 پھیرے نہ لگا لو. نہیں سمجھ؟ پھیرے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ادھر سے ایک پھیرا ادھر سے نہ لگا لو. بابا فرید دے عشق دے اندر جنی دیر تک نچ نہ لو
یہ ہماری عقیدت پوری نہیں ہوتی. وہ بابا فرید سے بھی پوچھا، یا اپنے نفس کو اپنے من کو ہی راضی کرتے رہے ساری زندگی؟ یہ اسلام کی تخم ریزی ایسے نہیں ہوئی. تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنے لوگوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، کلمہ اسلام ان کی زبانوں پر جاری ہوا. ان کا مشن یہ تھا، ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ میرے مزار کو جو ہے وہ تجارت بنا لینا اور یہاں پہ آ کے بڑے بڑے گلے رکھ دینا اور مال شال جو ہے اس کو قابو کرتے رہنا، عورتوں سے کہنا بے روی کا شکار ہو کر گھر سے بھاگ کر نوراتے یہاں پہ آ کے کاٹیں. اللہ کے ولی اللہ کے نبی کی شریعت کے دشمن نہیں ہوتے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دشمن ہوتا ہے رب ولایت سلب کر لیتا ہے ان سے، نظام ہی سارا ختم ہو جاتا ہے، دھرم بھرم ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات پر پردہ ڈالا گیا، چھپایا گیا. کیوں چھپایا گیا؟ کہ اگر نہ چھپایا جاتا تو دکانداری نہیں چلتی. آپ کسی بھی شخص کو پکڑیں جو نماز روزہ سے دور ہو تو اس سے یہ کہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، وہ بھاگ جائے گا. اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ یار آؤ بابا فرید کی محبت میں تھوڑی دیر ناچ لیں، تو سب تو پہلے کھڑا اس اور پیسے بھی لے کے آئے گا، نئے نوٹ بھی پھینکنے کے لیے آئے گا. کیا اللہ کے ولی یہ کام کرتے رہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، آپ کے متعلق علماء کرام لکھتے ہیں کہ شریعت کے تمام علوم حضرت بابا فرید گنج شکر نے حاصل کی. کبھی کسی نے یہ کہا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے؟ یہی بتایا گیا کچی تاند کے ساتھ لٹکے رہے نہیں، بس ان کا تو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ان کا دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی، بس وہ کچی تاند کے ساتھ لٹکے رہے. جس کا جی چاہا اس نے اٹھا اور کتاب لکھ دی، اپنی طرف سے باتیں شامل کر دی. کون پوچھنے والا ہے؟ لوگوں کو پڑھنے کے مزاج ہی نہ رہے، اور جو اس طرف تھوڑا سا قدم رکھتا ہے اس کو وہ کتابیں پڑھا کے دماغ خراب کر کے اس کی لائن ہی چینج کر دیتے. وہ نماز کی طرف آتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ سوائے ڈھول ٹھمکے باجے تماشے کے، وہ کہتا ہے اگر ڈھول ٹھمکے باجے تماشے نہیں ہوں گے تو بابا فرید کے دربار پہ جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ اسلام کی بہاریں ایسے کتنے ایسے خاندان ہیں جن کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام پڑھایا. زمینیں تو نہیں دی ان کو، جائیدادیں تو نہیں دی ان کو اسلام کی دولت جو ہے وہ عطا فرمائی. تمام علوم شرعیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے حاصل کیے تھے، اور علم تصوف کو باقاعدہ طور پر پڑھا، جن کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. اور آپ کے متعلق یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ اگر کوئی عالم آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تو ان کی گفتگو سے مبہوت ہو جاتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا. اس درجے کی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ گفتگو فرمایا کرتے تھے. اتنی علمی گفتگو کرتے تھے کہ علماء چپ ہو جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا صحیح وارث وہ ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے. کیا معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پیدا کر دیا گیا کہ اللہ کے ولیوں کی لائنیں اور ہوتی ہیں، شریعت کی لائنیں اور ہوتی ہیں. ولی ہوتا ہی وہ جو شریعت کی لائن پہ ہو. اللہ اکبر. تو حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرماتے ہیں، آپ تشریف لائے نا جب، تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرشد کامل آپ نے فرید الدین کو پیش کیا. تو آپ نے فرمایا یہ جو بچہ ہے نا، اللہ اکبر، یہ درویشوں کے خانوادے کو منور کرے گا. اللہ کے ولیوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپروچ ہوتی ہے.
اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک خانقاہی نظام کو چلایا اور کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیدا اس لیے کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کی شریعت جو ہے وہ نبیوں کے سہارے چلی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شریعت، فرمایا میری شریعت جو ہے وہ میری امت کے اولیاء کے سہارے چلے گی۔ یہ لوگ شریعت کو چلانے والے ہیں، یہ کوئی ناچنے والے ملنگ نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی بندے کی غلط تعریف کرتے جاؤ نہ کرتے جاؤ، کچھ لوگ صرف آپ کی غلوب کرنے سے اس کی اینٹی پیدا ہو جائیں گے۔ ایک انسان کی فطرت ہوتی تو اینٹی لوگ پیدا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یار انہوں نے تو اسلام کا کام کیا ہے، انہوں نے تو دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا بنانے والے سے محبت کی ہے۔ دنیا والوں سے محبت اور ہے اور دنیا سے محبت اور چیز ہوتی ہے۔ دنیا والوں سے محبت اور چیز ہے اور دنیا سے محبت اور ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا والوں سے پیار کیا ہے، دنیا سے پیار نہیں کیا، اور دنیا بنانے والے سے محبت کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ریاضت و مجاہدہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ صائم الدہر ہر روز حضرت بابا فرید گنج شکر کا روزہ رکھتے، ساری زندگی روزہ رکھتے رہے۔ کتنا بڑا اعزاز۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ ادھر آ کے ایسے کرنا، یہ کہاں حضرت، بلکہ پورے سلسلہ چشتیہ کی یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں کہ وہاں پہ آ کے ناچ گانے کیے جائیں، وہاں پہ آ کے جناب چرسیں چلائی جائیں، وہاں پہ آ کے جناب عورتوں کو جو ہے جن کو گھر بیٹھنے کا جو نہ بیٹھ سکتی ہیں ان کو دھکیل کے یہاں پہ، میں نے پچھلے شاید 3-4 جمعے پہلے بھی آپ کو ایک بات سنائی تھی کہ حالات ایسے ہیں کہ عورتیں منت ماننے کے لیے جاتی ہیں، 9 راتیں وہاں پہ جوان عورتیں اکیلی رہتی ہیں کہ میں بیٹا ہوں چاہیے۔ یہ حضرت بابا فرید کی تعلیم ہے۔ آپ ان کی کسی بھی ان کی سیرت کی کتاب میں یہ دکھا نہیں سکتے کہ جہاں پہ آپ نے یہ فرمایا۔ اگر امت نے، لوگوں نے یہ جاہلانہ قدم اٹھایا تو اسے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے زمرے میں ان کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، اسے دین کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، سنیت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ اسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بے راروی کا شکار خود ہوتے ہیں اور کھاتے کسی اور کے پڑتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کافی عرصہ ہو گیا تو رات کو واپسی ہوئی، ایک جگہ گئے تو عشاء کی نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے جو مسجد ہے نا وہاں آ کے نماز جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کا ثواب زیادہ ہو۔ اب یہاں پر بھی لوگوں کو تشویش لائق ہو کہ ثواب زیادہ کیسے ہوگا، ثواب زیادہ کیسے ہوگا؟ کوئی حضرت بابا فرید کی عبادت تو نہیں ہم نے کرنی وہاں پہ، لیکن جہاں اللہ رب العزت کے مقرب بندے رہتے ہیں وہاں اللہ کو تلاش کرنا ہو تو آسانی سے مل جاتا ہے۔ وہ پنجابی چند جتھے سونا گڑی وے وہ بور ہوندے نا کوئی نہ ہوندے نا۔ جہاں اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی رہائش ہو، جہاں پہ ان کی قبور ہو، الذی بارکنا حولہ، رب نے فرمایا ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا رکھا ہے؟ برکت رکھی ہے۔ تفاسیر پڑھ کے ہم قبور الانبیاء، وہ نبیوں کی قبریں ہیں۔ جہاں اللہ کے مقربین کی قبریں ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے جہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھے کہ ان کے جو جسم اطہر تھا اس صندوق کے لیے کتنے کتنے لوگوں میں اختلاف ہو گئے تھے۔ آدھے کہتے تھے کہ ان کے مزار سے لگ کے پانی جو ہے وہ اس طرف گیا ہے تو جتنی بھی آگے رقبہ تھا، جتنی فصلیں تھیں وہ
दुगनी पैदावार हुई। उन्होंने कहा अब इस दफ़ा पानी हमारे इलाके में जाएगा। यानी बरकत होती है। तो वहाँ पे देखने को क्या मिला जनाब, सारी मस्जिद में मर्द औरतें इकट्ठे सोए हुए हैं। मैं ये सोचने के लिए गर्मी का मौसम मजबूर हो गया कि ये सारे हमारे खाते में, ये हमारे खाते में। एक बार मगरिब की नमाज होती है, सलाम फिरता है तो पीछे से वो ढोल ढमक्के वाले जो वो फौरन सलाम का बड़ी मुश्किल से इंतजार किया। ये इस्लाम है। मज़ारों के खिलाफ जुबान नहीं खोलनी चाहिए, अल्लाह के वलियों के खिलाफ जुबान नहीं खोलो, जो निज़ाम है उसके खिलाफ जुबान खोलो। लोगों को तबलीग, इधर जा रहे हैं तबलीग करने, इधर जा रहे हैं, मेरे खुदा के बंदे वहाँ पे जाके बैठो, उन लोगों को समझाओ यार कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो इस्लाम को। कभी मगरिब की नमाज का सलाम फिरता है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, एक तरफ सलाम फिरा है, अब वो पीछे बैठे हैं वो खबीस किस्म के लोग, चरस पीने वाले, शराबें पीने वाले, ठीक है, वो धमाले खेलने वाले और गाने बजाने वाले, वो बैठे हैं। अब एक तरफ सलाम फिरा, दूसरी तरफ सलाम का इंतजार नहीं किया, गड़ जुड़े जना। अब वो इधर अल्लाह और इधर वो मिशन है जो हजरत बाबा फरीद का है। नमाज पढ़ी जा रही है और उधर वो लोग हैं जो हजरत बाबा फरीद को बदनाम करने के लिए, अल्लाह के वलियों से लोगों को दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी साहिब अकल जाएगा वहाँ वो निज़ाम देखे, यार अल्लाह के वलियों के पास ऐसे होता है। औरतें भी घूम रही हैं, वो नाच गाना कर रही हैं और पैसे फेंके जा रहे हैं, अजीबो गरीब से हालात। तो ये ज़िमनन बातें मैंने इसलिए अर्ज़ की कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा जिसके साथ ताल्लुक़ है वो शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ताला हैं, जिन्होंने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की तुख़्म रेज़ी की। कितने बड़े बड़े ख़ानदान हैं आपके इलाके में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जिनको आपने कलमा इस्लाम पढ़ाया। ढोल ढमक्के के ज़ोर पे नहीं पढ़ाया भाईजान। ये कलमा इस्लाम अगर पढ़ाया गया तो ये नाचने के ज़रिए नहीं पढ़ाया गया, ये निगाह नबूवत के फैज़ से पढ़ाया गया। ये फैज़ तकसीम करने वाले ये बूस्टर हैं जो रब्बुल जलाल ने लगाए हैं। मदीना से फैज़ आ रहा है और ये उसको कैच करके आगे इसकी शुआएं फैला रहे हैं। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला आपके बारे में फरमाते हैं कि फ़क्र को पसंद फरमाते थे। एक शख्स आपकी खिदमत में, मैं अब आपकी थोड़ी सी सीरत के मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ कर, एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि हुजूर मैं ये आपके लिए अच्छा लिबास लेके आया हूँ, आप इसको ज़ेब तन फरमा लें, ये फटा हुआ कुर्ता उतार दीजिए। तो आपने वो लिबास ज़ेब तन फरमाया, उसके बाद उतार दिया और फिर वही फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। तो फरमाया कि ये मेरी तरफ से तुम रख लो, ये किसी को दे देना, मुझे जो इस फटे हुए कुर्ते में सुकून है वो इसमें नहीं है। उनकी तालीम तो ये है। अब उनको एक रूहानियत का, एक सादगी का सुकून था। तुम तो फटा हुआ कुर्ता इसलिए पहनते हो कि लोग देखें कि ये इसकी हालत बैठी है, नजराने दें। क्या लोगों के ये माल को मैले कपड़े पहनने, फटे हुए कपड़े पहनने, बैंक बैलेंस अरबों रुपए का है, लोगों को दिखाने के लिए बुरा लिबास पहनना। कोई आएगा कहेगा हज़रत साहब थे ख़त्म हुए पहन। अब ये भी डाका डालने का एक तरीका है, वारदात है। आप इस पर ज़रा गौर फरमा लें, आपको मुआशरे के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाएगा। डाकू हर रंग में होते हैं, पीरों के रंग में भी होते हैं, मौलवियों के रंग में भी होते हैं, हर मामले में डाकू मौजूद होते हैं। अब ये एक रंग इख्तियार कर लिया, करोड़ों की गाड़ियां मौजूद हैं, लिबास ऐसा पहना हो को देखे कि हजरत साहब को तो शाही कोई नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते ना, तो एक बंदा हाजिर हुआ, उसने कपड़े फटे पुराने पहने हुए थे। हुजूर ने फरमाया ये कितना माल चाल कर, इतनी बकरियां, इतने ऊँट, इतने जानवर, ये वो फला। फरमाया तुम अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हो, लिबास देखो कैसा पहना हुआ है। अगर अल्लाह दे तो लिबास भी अच्छा पहने,
لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی حالت یہ تھی اور یہ اوریجنلٹی پر مشتمل تھی، یہ لوگوں سے مال لینے کے لیے نہیں تھی کہ یہ مجھے اس میں جو سکون ہے وہ اس لباس کے اندر سکون نہیں ہے، لہٰذا تم اس کو لے جاؤ۔ اور آپ کا پسندیدہ کھانا کیا تھا؟ مرغ، بکرا اور بیف روسٹ، حلیم، سبحان اللہ، پیزا، شاورما نہیں۔ جس دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو کری سمجھتے ہیں، کری ہوتی ہے، ایک درخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈیلے لگتے ہیں جن کا اچار بھی لوگ ڈالتے ہیں۔ جس دن آپ کو ڈیلوں کا سالن میسر آ جاتا، آپ کے خلفاء فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں آج تو ہماری عید ہو گئی۔ بابا فرید کے ماننے والے، کھانا ذرا تو بھی ایک دن، تو جاتا ہی مزار پہ اس لیے کہ لنگر ملے، اور جس آسانے پہ لنگر نہ ملے کھانے کا تمہارا یہ جہنم نہ بھرے، تم کہتے تھے ہے ہی کچھ نہیں۔ یعنی اب ہمارا معیار یہ رہ گیا کہ جس آسانے پہ لنگر ماشاءاللہ یہ جہنم بھر جائے تو ہم کہتے ہیں حضرت کا فیض بڑھا ہے، اور بھوکے جہاں سے آئے تھے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ذاتی کردار یہ تھا اور حالات زندگی یہ تھے۔ آپ کے خلفاء فرماتے ہیں، جس میں صرف بڑے محتاط انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی زندگی کے متعلق ایسے ایسے واقعات ہیں جس سے آپ کو ذوق بھی آئے گا، لیکن ان کی اصل کوئی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے جاڑ دیے ہیں۔ جس نے جو چاہا نا وہ لکھ دیا، پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں۔ تو جس دن آپ کو کری کے ڈیلوں کا، ڈیلے کہتے ہیں نا ڈیلے، ان ڈیلوں کا سالن میسر آ جاتا، فرماتے اپنے خلفاء سے کہ آج تو ہماری عید ہو گئی، کہ ہمیں یہ کمال کھانا جو ہے وہ میسر آ گیا۔ تو آپ کی پسندیدہ غذا یہ تھی۔ ایک کمبل تھا جس کو دن رات، یعنی دن کے وقت رات، یعنی زمین پہ بچھا کے بیٹھتے تھے اوپر، اور رات کو وہی کمبل آپ کے اوپر، اور کمبل اتنا بڑا تھا کہ پاؤں ننگے رہتے تھے۔ ساری تکلیفیں وہ لوگ اٹھا گئے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ ان کا مقصد اسلام کی اشاعت تھا، اور انہوں نے کی۔ آج ہمارے عرف میں ایک بات مشہور ہے کہ فلاں قوم جو ہے، فلاں قوم جو ہے، فلاں قوم جو ہے، فلاں، سب قوموں کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ کیا یہ دین کی خدمت نہیں؟ اور تم فیس بک پہ بیٹھ کے ان کے خلاف بھونکتے رہو، تو کیا تمہارے لیے جائز؟ تم نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ تم سوائے اللہ رب العزت کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ لگایا، جس کو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی کہا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت کے بیعت ہوا تو آپ نے فرمایا قرآن حفظ کرو۔ کیا کرو جی؟ قرآن حفظ کرو۔ اور اب بیعت ہوں تو کہتے ہیں سب سے پہلے محفل کا انتظام کرو، ڈھول ڈمکے کا، پھر فیض چلے گا، ورنہ فیض چلے گا ہی نہیں۔ لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر مریدین کو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے قرآن حفظ کرو۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ تعالی حدیث میں ماہر تھے، مشارق الانوار آپ کی حدیث کی کتاب ہے۔ لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ لوگوں کو بتایا کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ قرآن کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں تھا حدیث کے ساتھ، تعلق سارے تھے۔ اگر تم نے اپنے نفس جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے چھپا دیے ہیں تو اس میں اللہ کے ولیوں کا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ایک خادم ایک حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں خلوت چاہتا ہوں۔ فرمایا کسی ایسی مسجد میں خلوت اختیار کرنا جہاں با جماعت نماز ہوتی ہو، جہاں پہ ڈھول ڈمکا ہوتا وہاں نہیں خلوت کرنی، ایسی جگہ پر خلوت اختیار کرنا۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔
ایسی جگہ خلوت اختیار کرنا، ایسی مسجد میں جہاں نماز جماعت کے ساتھ ہے پڑھی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اگر کسی کو خلوت میں عبادت کرنے کا یا ریاضت کرنے کا مشورہ دیتے تو اس کے لیے بھی شرط یہ مسجد رکھتے تھے۔ تو مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہو، تم تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اور ڈم ڈما شروع کر دیتے ہو۔ لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی مسجد میں خلوت اختیار کرنی ہے جہاں نماز ہوتی ہو، جہاں یہ نہیں کہا کہ جنگل میں نکل جانا، 12 سال لٹکے رہنا، حد ہوگی۔ عبادت کرنی ہے یا کوئی سرکس میں کام کرنا، لٹکے رہنا کچی تاند کے ساتھ، عجیب باتیں مشہور کر دی۔ فرمایا مسجد کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کی کرامات بیان کی جائیں تو صرف کرامات تک محدود نہ رہیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ ساری زندگی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حضور کی شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں تھا، اور کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو۔ آپ تشریف فرماتے تو ایک شخص کچھ قطع زمین کا تھا آپ کے پاس، اس نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے۔ شہر کے جو والی تھے اس کے پاس چلا گیا تو اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت تشریف لائیں اور دلائل پیش کریں۔ یہ بندہ کہتا ہے زمین میری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ اس سے پوچھے نہ مجھ سے پوچھے، زمین سے پوچھ لیں۔ اب یہ بات قرآن کے مخالف نہیں ہے، یہ اگر آپ یہ کہیں نا یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ کتنے اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، کرامات برحق ہے نا۔ حضرت آصف بن برقیہ کی کرامات بھی موجود ہیں، کرامت تو حق ہے، برحق ہے نا۔ تو قرآن کے مطابق جو کرامت ہے اسے ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ قرآن کے مطابق کہا اس زمین سے جا کے پوچھ لو۔ زمین سے اس نے بادشاہ یا جو بھی تھا شہر کا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے، یہ بزرگ کس لائن پہ لگا رہے ہیں، چلیں آؤ چلتے ہیں۔ ابھی ماننے والے لوگ موجود تھے نا، اعتراض والے کم تھے۔ مجھ سے زمین سے کس کیا؟ اس نے کہا میں بابا فرید گنج شکر کی ہوں۔ تم اس زمین کی بات کرتے، ساری زمین ہی ان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک الجنت اللاتی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ فرمایا ہم نے تو انہیں جنت کا وارث بنایا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ کے ایک مرید آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہا حضور میرا کوئی بیمار ہے تو آپ کی داڑھی شریف کا بال گرا، تو اس نے اٹھا کے وہ بال جو ہے اس کا ایک تعویذ بنا لیا، اپنے علاقے میں لے گیا۔ جو بھی بیمار ہوتا وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیتے، شفا پا جاتا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تعویذ گلے میں ڈالتے، شفا پا جاتا۔ ایک دن وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بی بی کا بچہ بیمار تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ وہ تعویذ مجھے اس بچے کا باپ آیا کہ وہ تعویذ دے یار، وہ جس میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بال ہے، وہ تندرستی ہو جائے۔ تو تعویذ تلاش کر کر کے رہ گئے، وہ تعویذ ملا ہی نہ، بچہ مر گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بچے نے مرنا تھا، تعویذ اس لیے گم ہو گئے۔ یہ آپ کی کرامات ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اینٹی معاملہ نہیں ہے، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی وہی مرضی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی بات جو ہے اس کو ضرور حیثیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 5 محرم 664 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ اور وصال کس طرح ہوا؟ نماز عشاء پڑھ لیا آپ نے، مریدین جو پاس بیٹھے پوچھا میں نے عشاء پڑھ لی ہے؟ ان کا حضرت پڑھ لی، یار پتہ نہیں میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ پھر شروع ہو ساری نماز، پھر پڑھ، سکرات موت ہے، موت کی تکلیف شروع ہے۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی آپ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھ لی، دوبارہ پڑھ کے پھر کہتے ہیں میں نے عشاء پڑھ لی ہے۔ مریدوں نے کہا حضور پڑھ لی، کہا لگتا ہے نہیں پڑھی۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے نماز عشاء پڑھی اور یا حی یا قیوم کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی
آج پھر ہمارے بھائی دوست کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں ہیں ان کے سامنے وہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، وہ منع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ مکہ پاک میں جوتے اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے۔ حرم پاک میں جوتیاں اٹھاتے ہیں، میری اپنی اٹھا لی تھی، اٹھاتے ہیں کوئی نہیں اٹھاتے۔ اللہ پاک انہیں منع کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آ رہی؟ رب انہیں منع کیوں نہیں کرتا؟ ایک واقعہ میں یہ محدثین نے لکھا ہے، آپ کے گوش گزار مختصر انداز میں کرتے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد نے کہا حضور میں نے عرس پہ جانا ہے، میلے پہ جانا فلاں۔ کہا اوئے وہاں پہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو نہ جاؤ گا۔ اس نے کہا استاد جی میں تو جانا ہی جانا ہے۔ بڑا روکا۔ شاگرد کہ نہ استاد جی پڑھائی چھڑ دیں گا پر میں میلے تے جانا ہی جانا ہے۔ شوق ہوتا ہے نا شاگرداں نوں بچیاں نوں جان دا، کیونکہ وہاں پہ خرابیاں ہوتی ہیں نا، اس لیے جو شیطانی کام ہو زیادہ بھاگ کے جانے کو جی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں جانا ہی جانا ہے۔ نہ رکیا، کہا جی نہیں رکنا نا تو پھر میری ایک گل سن، جب اس ولی کے مزار پہ جانا تو مزار سے پہلے تمہیں ایک بندہ ملے گا، یہ رکا لے جاؤ اس کو دے دینا۔ وہ چلا گیا لڑکا، جب وہاں رکا تو دیکھا کہ ایک بندہ نا گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک رکا ہے، کہا میرا رکا تیرے پاس ہے؟ جی میرے پاس ہے۔ یہ محدثین نے باقاعدہ واقعہ لکھا، یہ کوئی ذمہ داری سے مرض کر رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ کہا لاؤ میرا رکا دو، رکا دیا۔ اس کے پیچھے جواب لکھا انہوں نے، کہا اس کو پڑھنا نہیں۔ استاد جی نے بھی کہا تھا چلو میلے تے جانا نہیں، کھلونے تے جانا رہے، پر رکا پڑھنا نہیں ہے۔ اس کا جو جواب ہوگا وہ مجھے آگے بتانا ہے۔ اب انہوں نے جواب لکھ دیا، میلہ شیلہ دیکھ کے کھے کھا کے واپس آ گیا۔ تو جب پہنچا استاد کے پاس، کہتا استاد جی وہ بندہ ملا تھا بابا مجھ سے، اور اس نے رکے کا پیچھے جواب بھی تحریر کر دیا ہے، تو یہ ذرا آپ پڑھے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا، نہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ سوال آپ نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے جواب کیا لکھا تھا؟ میں آجا بندے دے پترا اور سامنے بہتر میں دسنا سوال کی سی تے جواب کی تھی۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں جو عالم تھے، حدیث پڑھاتے تھے، کہا میں نے یہ لکھا تھا تم اللہ کی عجیب ولی ہو، ادھر آرام سے مزے لیتے رہتے ہو، وہاں پہ کنجریاں ناچتی رہتی ہیں، ڈھول ٹمکے ہوتے رہتے ہیں، خلاف شریعت کام ہوتے رہتے، تم ان کو روکتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ تیرے کو ایک شاگرد نہیں روکا گیا تو میں انہوں کی میں روکا، اور تم زندہ دنیا میں ہو تو تم سے ایک شاگرد نہیں رکا، میں ان کو کیوں روکوں؟ کیسے روکوں؟ بات یہ ہے، یہ جو پچھلے ہوتے ہیں نا ان پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جہنم بھی اسی طرح ہی بھرنا ہے نا، ورنہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مکہ پاک میں کوئی برا کام نہ ہو، رب کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے اختیار میں ہے کوئی نہیں، کوئی کسی کی جوتی نہ اٹھائے، کوئی برائی کا مرتکب نہ ہو، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن رب کیوں نہیں کرتا؟ جو حکمتیں وہاں ہیں وہی حکمتیں یہاں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر ہو رہا ہے اللہ کے ولیوں کی رائے سے ہو رہا ہے، ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر وہ شخصیت ہیں، آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیے کہ جن کی اپنی ساری ظاہری زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ہم اس فرید کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اس طرح اسلام کی تخم ریزی کی کہ آج بڑے بڑے خاندانوں، بڑی بڑی قومیں جو ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کلمہ کس نے پڑھا ہے، وہ بابا فرید نے سانو کلمہ پڑھا ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی ان کی خدمات۔ اللہ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔